رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد باقاعدہ اور باضابطہ سیرت بیان کرنے کا آغاز ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ سے پہلے غیر روایتی طور پر سیرت کی چیزیں بیان ہو رہی تھیں، موجود تھیں، کل اس کی طرف اشارہ ہم کر چکے، لیکن باضابطہ باقاعدہ سیرت کا آغاز اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ چند جملے ہیں جو ہم نے کل کی گفتگو میں بھی ضمناً بات کرتے ہوئے پیش کیے تھے کہ وحی اول کے بعد، وحی مطلوع اول کے بعد، اس لیے کہ وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا ہے۔ جب ہم اقرأ بسم ربک الذی خلق سے اترنے والی ابتدائی 5 آیات کو پہلی وحی کہتے ہیں تو وہ بات جزوی طور پہ درست ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو 6 ماہ تک وحی نازل ہوتی رہی سچے خوابوں کی صورت میں، وہ اس میں بھی شامل نہیں ہو پاتی۔ اس لیے یہ جو وحی ہے یہ مطلوع ہے۔ قرآن کریم کی جو ابتدائی ترین وحی ہے، پہلی وحی ہے، وہ اقرأ ہے، بہر کیف۔ تو یہ اقرأ کی یہ 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ان 5 آیات کے نزول کے بعد جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے ہیں، ان سے بات کی ہے اور یہ سارے واقعے کا ذکر کیا ہے، تو اس وقت انہوں نے وہ 5 جملے کہے تھے۔ ان کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلی سیرت نگار ہیں، اور یہ ہمارے خواتین کو کے لیے اعزاز کی بات ہونا چاہیے کہ پہلا سیرت نگار کوئی مرد نہیں ہے، وہ پہلی سیرت نگار ایک خاتون ہے۔ اس سے بات دیکھیے، وحی کا جو ابتدائی عنوان ہے، وحی کی جو ابتدائی تفصیل ہے، وحی اول کے واقعے کی جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں، اس میں جو جامع ترین روایت ہے وہ بخاری شریف کی بالکل ابتدا کی روایت ہے، باب بدء الوحی کی۔ وہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو سیرت کے بالکل ابتدائی حصے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے ابتدائی حصے میں جو پہلا عنوان اور پہلے کئی چند ایک عنوانات پر ہمیں تفصیل ملتی ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ اس لیے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنیادی سیرت نگاروں میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ اس وقت موجود نہیں تھی، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اس وقت ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر 9 برس کے قریب بیان کی جاتی ہے، اور یہ ہجرت سے 13 برس پہلے کا قصہ ہے، تو اس وقت تک ابھی یہ معاملہ پیش نہیں آیا تھا، آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ یقیناً انہوں نے مختلف صحابہ اکرام سے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر وہ مختلف واقعات کو جمع کر کے ایک روایت کی صورت میں بیان کیا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیرت نگاری کا منہج تھا۔ محدثین اپنے طریقے پر روایات بیان کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں سیرت نگاروں نے اپنا ایک الگ طریقہ اختیار کیا، اور ان کے جو بڑے نام ہیں، میں ان پہ تھوڑی سی بات آگے چل کے کروں گا، وہ امام محمد بن اسحاق اور امام محمد بن عمر واقدی ہیں۔ ان دونوں حضرات سے پہلے ابن شہاب زہری ہیں، اور ان سے پہلے پھر عروہ ابن زبیر ہیں۔ عروہ ابن زبیر براہ راست حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور وہیں سے یہ سلسلہ چلتا ہے کہ روایات سیرت کو جب سیرت کے طور پر بیان کیا جائے تو تمام ایک موقع کی تمام روایات کو یکجا کیا جائے، اور پھر اس کو ترتیب سے واقعی کی صورت میں بیان کیا جائے، جیسا کہ محدثین کے ہاں روایت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا مقصد نہیں تھا، ان کو بنیادی مقصد احکامات کا استنباط اور استخراج تھا، واقعے کو ترتیب سے بیان کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ابتدائی ترین شخصیات میں جنہوں نے سیرت کا لوازمہ جمع کرنا شروع کیا، سیرت کو بطور فن مرتب کرنا شروع کیا، اور ان کی مساعی سے، ان کی خدمات کے ذریعے آج ہم سیرت کے بہت بڑے حصے سے مستفید اور متوطع ہو رہے ہیں۔ ان میں 4 نام
بالکل خاندان نبوت کے گھر کے آتے ہیں. دو یہ صحابہ و صحابیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، سب جانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے بھانجے بھی ہیں، اور اس نسبت سے وہ کاشانہ نبوت میں قیام بھی کر چکے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں انہوں نے رات بھی گزاری ہے، اور صرف اس مقصد سے گزاری ہے کہ رات کا معمول ہم جان سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیسے کرتے تھے، اٹھتے کتنے بجے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، تہجد کیا پڑھتے تھے، فجر تک کیا معمول رہتا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ سے عام روایت ملتی ہے کہ انہوں نے وہ رات وہاں بسر کی، اور اس میں پھر کیا کیفیت تھی. وہ ایک ہی کپڑا تھا، اس کو انہوں نے ترچھا کر کے بچھایا، اسی پہ سو گئے. آپ علیہ السلام تو تسلیم نہایت خاموشی سے اٹھے، لیکن چونکہ انہوں نے کان لگائے ہوئے تھے اس لیے وہ بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. تو آپ نے انہیں کہا تم لیٹ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں. پھر آپ نے مشکیزے سے وضو کیا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی. یہ پوری روایت حدیث کی روایت ہے. یہ ایک ابن عباس ہیں. اور کل کی نشست میں ہم نے عرض کیا کہ باقاعدہ سب سے پہلے تدریس سیرت کی روایت قائم کرنے والی جو شخصیت ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن تلاش کے بعد، جمع کرنے کے بعد جو روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سیرت کے ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی تعداد حضرت عائشہ سے مروی روایات سیرت، روایت حدیث کی بات نہیں کر رہا، روایات سیرت کے مقابلے میں کم ہے. باوجود اس کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ الگ سے انہوں نے سیرت کی تدریس کی. میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری، لیکن اس کے باوجود ان کی روایات زیادہ ہیں. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عمومی محافل میں بھی سیرت کا بڑا حصہ پیش کرتی تھی، بے شک وہ سیرت کو الگ سے عنوان کے طور پر نہ پیش کرتی ہوں. ان دو شخصیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کے خاندان سے، خاندان نبوت سے، دو اہم شخصیات کو کھڑا کیا جنہوں نے سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، باوجود اس کے کہ ان کا فقہ سے اختصاص موجود تھا. فقہ سے صرف ان کا تعلق نہیں تھا، اختصاص تھا. پہلی شخصیت عروہ ابن زبیر ہیں. عبداللہ ابن زبیر کے صاحبزادے، حضرت اسما کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ کے بھانجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عروہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کتاب المغازی، سب سے پہلے کتاب المغازی تحریر کی. لفظ مغازی پہ ہم کل ذکر کر چکے ہیں کہ یہ اس وقت سیرت کی جگہ پہ استعمال ہوتا تھا. اس کا مفہوم ہوتا تھا سیرت کی کتاب. تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کتاب سیرت کا آغاز کیا. لیکن ان کے ہی معاصر دوسری ایک اور شخصیت حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ ہیں. ابان بن عثمان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تابعی ہیں یہ بھی. اور ان سب کی جو پیدائش ہے یہ تیسرے عشرے کی پیدائش ہے، 21 22 23 24 ہجری کی پیدائش ہے ان کی، تابعی ہیں. ان دونوں شخصیات نے اپنے اپنے عہد میں ایک ہی وقت میں سیرت پر کتاب تحریر کی، کتاب المغازی کے عنوان سے. آگے صرف قیاس کیا جا سکتا ہے. ابان بن عثمان کی کتاب المغازی نہیں ملتی، ان کے حوالے سے جو کچھ ملتا ہے وہ بمشکل 15-20 روایتیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. 21-22 ہو جائیں گی، 25 ہو جائیں گے بس. اس کے برعکس حضرت عروہ ابن زبیر کی مغازی کا بڑا حصہ آج محفوظ ہے. کتابیں دونوں کی محفوظ نہیں رہ سکیں. اس وقت کے حکمرانوں کو ایک روایت میں آتا ہے کہ پسند نہیں آئی، ان میں بیانات وغیرہ، ان کا بھی خیال یہ ہوا تو انہوں نے خود پھاڑ دی. ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی اور نے پھاڑ دی، جلا دی گئی، یہ بھی آتا ہے. کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی صورت ہو، ظاہر ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ تلاش بھی کیا جائے تو بھی یہی ملے گا نا کہ کتاب ضائع ہوئی. کتاب تو ضائع ہو چکی، تو اس میں تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن دونوں کتابیں ہم تک اصل شکل میں نہیں پہنچ سکیں. عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کا انتقال 94 ہجری میں ہے. ابان بن عثمان رحمہ اللہ کا 103 105 107 یہ روایت میں آتا ہے.